السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو کے اندر یہ جبل رحمت ہے۔ اس کے اوپر جو پلر ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بتایا جائے یہ جبل رحمت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو مسجد نمرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، لیکن اس پہاڑ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چڑھے۔ عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہی یہ مختلف مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بالخصوص اور امت کو بالعموم بہت سی نصیحتوں سے نوازا۔ جبل رحمت اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان نہیں کی۔ یہاں اس کے اوپر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں آ کر نمازیں پڑھنا، دعائیں کرنا اور اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ جبل رحمت پر آدمی چڑھے، نماز پڑھے، دعا کرے، اور اس کی فضیلت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حج کے موقع پر یا عمرہ کرنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور خود کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے واقعات بھی گزرے ہیں کہ لوگ گرے ہیں، زخمی ہوئے ہیں اور فوت بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں اس کے اوپر چڑھنا کسی یا کوئی ثواب کا کام نہیں۔ ہمیشہ ہر موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، حکم کیا ہے۔ جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، صرف اسی کے مطابق ہی چلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس پہاڑ کے اوپر جو ایک پلر ہے، وہ پلر کا مقصد صرف یہی ہے کہ بتایا جائے کہ یہ جبل رحمت ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں اوپر، اس پہاڑ کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پاس مارکر وغیرہ، پینسل وغیرہ، پین وغیرہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان سے لوگ وہ پین پینسل وغیرہ پکڑ کر کیا ہے کہ اس پلر کے اوپر اپنا نام لکھتے ہیں۔ تو اس پہاڑ کے اوپر جو پلر ہے، لوگ اوپر جاتے ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ تکلف کر کے اوپر پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ پینسل وغیرہ، مارکر وغیرہ لے کے، اور لوگ ان سے لے کر وہ پلر کے اوپر اپنا نام لکھتے ہیں، جی ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہمارا جو ہے وہ ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ لکھنے سے کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے کام ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہم اسی چیز کے پابند ہیں جس کا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں جی۔ تو ناظرین اکرام، یہ جبل رحمت جو ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، زمین کے اوپر بھیجا گیا، تو سب سے پہلی جو ان کی ملاقات تھی وہ اسی پہاڑ کے اوپر ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، جس طرح بھی ہے، وہ بھی ایک پیغمبر تھے، اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے جو ہے کائنات کا ایک سلسلہ چلایا، انسانیت کا سلسلہ چلایا، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم نبی علیہ السلام کی جو شریعت ہے، شریعت محمدی جو ہے، اس کے پابند ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جس بات کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے تو اسی کے مطابق ہی ہمیں چلنا چاہیے۔ تو یہاں صرف زیارت کے لیے آنا، اس کے اوپر چڑھ جانا، سیر و تفریح کے لیے چلے جانا، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن یہ عبادت سمجھ کر یا ضروری سمجھ کر اس کے اوپر آنا کہ نبی علیہ السلام کا شاید کہ یہ حکم ہے، یا اس کے اوپر آنا یہ عبادت کا کام ہے، یا اس کے اوپر آ کے نفل پڑھنا، دعائیں مانگنا، تو یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی بات سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی مسلمان ہیں ان کو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہی اصول جو قرآن نے ہمیں بتلایا ہے سورہ حشر کے اندر، کہ جس بات کا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم اپنائیں، اور جس کا حکم نہیں دیا اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اسی اصول کے تحت ہی ایک مسلمان کو زندگی جو ہے وہ اپنی بسر کرنی چاہیے، وہی کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔